بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ریاست مدینہ کن اصولوں پر قائم تھی اور ریاست مدینہ کے جو وارث تھے یعنی جنہوں نے ریاست مدینہ کو قائم کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صفات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو ریاست مدینہ کے قیام کا دعویٰ کریں گے، لیکن ہمیں یہ علم تو ہونا چاہیے کہ ریاست مدینہ ہے کیا، ریاست مدینہ کن اصولوں پر قائم تھی۔ ریاست مدینہ کا سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کے آگے جھکایا جائے۔ کسی انسان کے اوپر کسی قسم کا کسی انسان کا دباؤ نہ ہو، بلکہ اگر وہ عبادت کر رہا ہے تو اس کو اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور اللہ کی اطاعت میں وہ عبادت کر رہا ہو، اور اگر وہ گناہوں سے بچ رہا ہے تو اللہ کے خوف سے، اگر وہ ملاوٹ کرنے سے بچ رہا ہے تو اللہ کے خوف سے، جھوٹ بولنے سے بچ رہا ہے اللہ کے خوف سے، اگر وہ سچائی اختیار کر رہا ہے، وعدے کی پاسداری کر رہا ہے تو اللہ کے خوف سے کر رہا ہے اور اللہ کی اطاعت میں کر رہا ہے۔ یہ ریاست مدینہ کا سب سے پہلا اصول تھا۔ ریاست مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے انصاف قائم کیا کہ ایک دفعہ ایک عورت نے چوری کی، اس کے قبیلے کے لوگ بڑے با اثر تھے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک صحابی کی سفارش درمیان میں انہوں نے پیش کی کہ وہ عورت سزا سے بچ جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا کہ پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ انہوں نے جب ان میں سے کوئی بڑا کوئی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی چھوٹا پکڑا جاتا تو اس کو سزا ملتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا جس نے چوری کی تھی، اگر آج فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا ایک اصول قائم کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن بنیادوں پر ریاست مدینہ کی معیشت کو قائم فرمایا تھا، یعنی سود کے بغیر، اور کوئی کسی سے سود نہیں لے سکتا، بلکہ پرانا سود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ دیا تو پرانا جو سود تھا اس کو ختم فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ریاست مدینہ کی معیشت جو تھی وہ آزاد تھی، یعنی اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ کسی اور سے قرض لے کر اپنی معیشت کو چلا رہے تھے، چنانچہ جن سے قرض لیا جاتا ان کا ایجنڈا نافذ ہوتا، بلکہ وہاں پر کیا ایجنڈا تھا؟ ایجنڈا صرف اور صرف وہی تھا جو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن اصولوں پر ریاست کو قائم فرمایا، انہی اصولوں پر آگے ریاست مدینہ چلی۔ نہ انہوں نے کسی سے تعلیم مستعار لی، یعنی نہ ان کے اوپر کسی نے کوئی ایجوکیشن تعلیمی نظام مسلط کیا، نہ وہاں پر عدالتی نظام کسی کا مسلط کرتا تھا، نہ وہاں پر کوئی معاشی نظام کسی دوسرے کا مسلط کرتا تھا، بلکہ ریاست مدینہ میں تعلیمی نظام بھی ریاست کا اپنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ، اور ان کی عدالتوں کا نظام بھی قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق، اور اسی طرح ان کی معیشت کا نظام بھی قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق تھا۔ تو ریاست مدینہ میں جو بھی چیز تھی، جس چیز کا بھی نفاذ تھا، وہ اس اصول پر قائم تھی کہ اللہ کا حکم اس کے بارے میں کیا ہے۔ بس ریاست مدینہ کی بنیاد اتنی سی ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس کو ہم نے زندہ کرنا ہے، نہ کسی انسان کا دباؤ ہے، نہ کسی عالمی سپر پاور کا دباؤ ہے، کسی کا دباؤ نہیں ہے، صرف اور صرف خیال ہے ان کو ریاست مدینہ والوں کو
تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم زندہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ زندہ ہو۔ ریاست مدینہ کی بنیاد بس اتنی سی ہے۔ آج ہم اگر ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان اصولوں کو دیکھنا ہوگا جو اللہ نے قرآن پاک میں معیشت کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے، اور جن بنیادوں پر مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر ان کا عدالتی نظام، معاشی نظام، تعلیمی نظام اور ان کا جو فوجداری نظام تھا، اور ریاست مدینہ کا ایک اور اصول بھی کہ فوج کا جو سپہ سالار ہوگا وہ امیر المؤمنین کے ماتحت ہوگا، یعنی امیر المؤمنین فوج کے سپہ سالار کو معزول بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا تو انہوں نے کچھ برا محسوس نہیں کیا، بلکہ ایک عام سپاہی کی طرح دوبارہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دیتے رہے۔ تو ریاست مدینہ کے کچھ اصول ہیں جن پر ریاست مدینہ کھڑی تھی۔ وہ اصول کیا ہیں؟ معیشت کے بارے میں اللہ کا حکم زندہ ہو اور عدالت کے اندر بھی اللہ کا حکم زندہ ہو، انصاف اللہ کے حکم کے مطابق ملے، اگر کوئی بڑا جرم کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ملے اور اگر کوئی چھوٹا جرم کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ملے۔ اور ریاست مدینہ کا ایک یہ بھی اصول ہے کہ دین کے معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات ہوں، دین کے معاملات میں جن معاملات کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے رہنمائی فرما دی ہے وہ تو اسی طریقے سے حل ہوں گے، باقی معاملات اہل علم سے پوچھے جائیں گے اور دنیاوی معاملات میں مشورہ کیا جائے گا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ آپس میں مشورہ کر کے معاملات طے کیے جائیں گے۔ اور ریاست مدینہ میں جو کسی کو عہدہ سونپنا ہے تو اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر اللہ کا حکم زندہ کرنے کی صلاحیت اور کتنا یہ اللہ کا حکم زندہ کرتا ہے، کتنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتا ہے۔ یہ اصول تھا کسی بھی عہدہ کا سونپنے کا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ریاست مدینہ کا کچھ نقشہ رکھا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ چند واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے جن سے ریاست مدینہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ریاست مدینہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔